پہلے میں اقسام گنواتا ہوں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے جو منت اور نظر کی وجہ سے ہے، دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو رمضان کے آخری عشرے 21 سے 29 یا 30 تک ہے، اور تیسرا اعتکاف نفلی ہے۔ اعتکاف نفلی یہ ہے جب بھی مسجد میں آؤ، جتنی دیر کے لیے آؤ، کوئی کام سے آؤ، وضو کے لیے آؤ، کوئی قرآن پڑھنے آؤ، ذکر و اذکار کرنے آؤ، کوئی تلاوت کرنے آؤ، کوئی نماز پڑھنے آؤ، تو پھر مسجد میں جیسے ہی داخل ہو مسجد کے داخلے کی دعا پڑھو اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت کرو۔ میرے رب کی کیا قدردانی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مسجد آنے والا کسی کام یا اور عبادت سے جب وہ نیت کرتا ہے، میں نیت کرتا ہوں جب تک میں مسجد میں ہوں اعتکاف کی، اللہم انی نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، اگر نہیں تو پنجابی میں کہہ دیا کہ میں نیت کرتا جب تک میں مسجد میں جا اعتکاف دی نیت نہ، تو میرا رب اتنی دیر ٹہرنے پر بھی اس کو اعتکاف کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اعتکاف نفلی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوسرا جو اہم اس عشرہ نجات کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے بستی میں سے کوئی چند یا ایک اس عمل کو ادا کرے تو میرے رب کا ذمہ سب سے ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر پورے پنڈ میں سے 1-2 بھی ادا کریں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، گناہ سے سارے بچ گئے، اور اگر کوئی ادا نہیں کریں گے تو سب رب کے مجرم ہوں گے۔ اسی طرح یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے پنڈ آبادی بستی میں سے جو مسجد کے اڑوس پڑوس میں ہیں، اگر کوئی ایک ادا کرے گا تو سب کے طرف سے یہ ذمہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایک بھی ادا نہیں کرے گا، بدقسمتی اتنی آ گئی، فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ کے اس نافرمانی سے بچنے کے لیے اگر رضامندی سے کوئی تیار نہیں ہوتا تو محلے والوں کو چاہیے جن کو اللہ کا ڈر ہو وہ اجرت پہ بٹھائے، کسی کو تیار کرے بھئی ہم سے اتنے 10 دنوں کے پیسے لے لو، تیری خدمت کریں گے۔ کوئی کہے افطاری میں دوں گا، کوئی کہے سحری میں دوں گا، کوئی کہے استقبال میں کروں گا، کوئی کہے عید کا کپڑا میں دوں گا، کوئی کہے تیری محنت مشقت مزدوری جو اعتکاف کی وجہ سے رک گئی نہیں ہوتی وہ میرے ذمے ہے، لیکن ضرور بیٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو پھر میرے رب کا غضب، قہر، جبر، عذاب، ناراضگی، پھٹکار، لعنت یہ پورے بستی پہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو علی الکفایہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ اتنی آسانی ہے کہ سب آ جاؤ، 2-4 آ جاؤ، 1 آ جاؤ۔ یہ اعتکاف کی قسمیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں۔ اب اعتکاف جو آخری عشرہ نجات میں کیا جاتا ہے، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا 1 دن کی اعتکاف جب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 1 دن کے اعتکاف کے بدلے میں اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیں گے۔ ایک خندق کی زمین و آسمان کی درمیان کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہوگی۔ 1 دن کے اعتکاف سے اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان میرا اللہ 3 خندقیں حائل فرما دیں گے، اور ایک خندق زمین و آسمان کے درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے تو 1 پر 3 10 30 خندقیں جب حائل ہوگی تو وہ کتنا دور ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگر صحیح معنوں میں اعتکاف کا حق ادا کر کے اس عبادت کو بجا لاتا ہے تو اللہ رب العزت یقیناً اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالے۔ یہ مطلب تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، 2 خصوصیتیں بیان فرمائی اعتکاف کی۔ فرمایا اعتکاف کرنے والا تو 1 گناہوں سے بچا رہتا ہے، فی المعتکف هو یعتکف الذنوب، گناہوں سے بچت ہے۔ اب ظاہر ہے 10 دن رات مسجد میں تو وہ ٹی وی کہاں سے دیکھے، غیبت کہاں سے کرے، چغلی کہاں سے کرے،
بدنظری کہاں سے کرے, لڑائی جھگڑا کہاں سے کرے, حرام کہاں سے کرے, لعنت تشنیع کہاں سے کرے, تہمت و بہتان کہاں سے کرے, وہ دوسرے کا حق کیسے کھائے, وہ کیسے یہ سارے گناہ, وہ داڑھی کہاں منڈوائے بھائی, وہ ناچ گانا کہاں سنے دیکھے. تو اعتکاف کی ایک برکت تو یہ ہے, میرا اللہ اتنی قدردانی اعتکاف کرنے والے کی کرتا ہے کہ جو غیر اعتکاف والے سارے گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں, گناہوں سے صادر ہوتے ہیں اور گناہوں کے مرتکب بنتے ہیں, اعتکاف کی شان و عظمت و تقدس و بلندی یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا بوجہ اعتکاف کے ان تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. ایک خصوصیت یہ ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے, فرمایا کہ اللہ تعالی اعتکاف کی وجہ سے جو یہ نیکیاں چھوڑ رہا ہے, اعتکاف کی وجہ سے جن نیک کام میں یہ شامل نہیں ہو سکتا, میرا اللہ بغیر کیے ان تمام کاموں کا اجر عظیم اس کے نام اعمال میں لکھ دے. وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ لِعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا. اعتکاف والے تمہیں مبارک ہو, اعتکاف کی برکت تمہیں گناہوں سے بچائے. اعتکاف والے تمہیں مبارک ہو, اعتکاف کی برکت کی وجہ سے جن نیکیوں میں تو بوجہ اعتکاف شمولیت نہیں کر سکتا, میرا اللہ بغیر کیے, مثلا جنازہ میں نہیں جا سکتا, کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا, کسی کے پوچھ کے لیے نہیں جا سکتا, کسی کے کام خیر سگالی کا نہیں کر سکتا, کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا, اور اتنے سارے امور جو بوجہ اعتکاف کے اس سے رہ گئے ہیں, میرا اللہ بغیر کیے اعتکاف کی برکت سے اس کو سارے اجر عظیم عطا فرمائے. میرے بھائیو, ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعتکاف والا 10 دنوں کا آخری عشر نجات کا, رمضان کا جب اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے, بغیر مشقت کے, بغیر پیسے کے, بغیر خرچ کے. اب 2 عمرے آج کل 3-4 لاکھ, 2 حجیں آج کل 12 لاکھ, کوئی 18 لاکھ روپیہ ہے. محنت کتنی, مشقت کتنی, کرونا کی وجہ سے عمرہ بھی بند ہے. اللہ اللہ خیر صلاح, اللہ حج کو محفوظ فرمائے. ہو سکتا ہے یہی حالت رہی تو اس سال حج بھی ناممکن ہوگا. پھر اگلی بات وہ مال حلال کا ہو, حرام کا نہ ہو. اگلی بات رب کی رضا ہو, نمود نہ ہو. اگلی بات میرا اللہ قبول بھی کرے, قبولیت نہ ہو تو پھر بھی تباہ ہے. اتنی ساری شرائط حج کے لیے, عمرے کے لیے. لیکن قربان جاؤں جو اعتکاف کی نیت سے آخری عشرہ میں مسجد میں بیٹھ کے رب کی رضا کے لیے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے, میرا اللہ اس کی کتنی قدر و قیمت بڑھاتا ہے. میرا اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے کہ میرے بندے, جو لوگ عمرے پہ جا کے صحیح نیت سے, جو حج پہ جا کے صحیح نیت سے حج عمرہ ادا کرتا ہے, ان کو جن اجر عظیم کا میرے رب کا وعدہ ہے, وہ تمہیں گھر سے نکل کے مسجد میں بیٹھنے اور بغیر محنت مشقت خرچے کے اللہ نے عطا کر دیا. اور معتکف یہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے, معتکف اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جیسے کوئی شخص جا کے کسی بادشاہ کے دروازے پہ پڑ جائے اور کہے میرا جب تک کام نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. سخت سے سخت دل آدمی, کنجوس سے کنجوس آدمی, بخیل سے بخیل آدمی, سست سے سست آدمی, ظالم سے ظالم آدمی بھی نرم پڑ جاتا ہے کہ بھئی اب اگر کام نہیں کروں گا تو یہ تو دروازے پہ پڑا رہے گا, تو چلو جلدی کرو بھئی, فارغ کرو, کچھ عطا کر دو. تو میرے بھائیو, اعتکاف والا آ کے میرے رب کے دروازے پہ پڑ جاتا ہے, میرے رب کے چوکٹ پہ آ جاتا ہے, میرے رب سے سجدہ ریز ہوتا ہے, میرے رب کے در پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور رب کے آس لگائے وہ, اے میرے رب اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا, میری بخشش نہ کی, تو میں 10 دن تیرے ہاں ہوں, میں تیرے دروازے پہ پڑ چکا ہوں, میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو دنیا داروں کے پاؤں پڑ لو, دنیا داروں کے چوکٹ پہ جاؤ, دنیا داروں کے ڈیروں پہ جا کے پڑ جاؤ, خود نرم ہو جاتا ہے. اے میرے بھائیو, میرا اللہ قدرداں ہے, وہ تو نرم, وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, وہ رحیم بھی, وہ کریم بھی, وہ سخی بھی, وہ جود و سخا والا بھی,
وہ غفار بھی، وہ مہربان جس کی مہربانیوں کی اور جس کی رحمت کی انتہا کوئی نہیں۔ جب اعتکاف والا اس کے در پہ آ کے پڑھتا ہے رب کعبہ کی قسم 10 دن کا اعتکاف بعد میں پورا ہوتا ہے، بخشش اس کی پہلی کر دی۔ تو میرے بھائیوں اس سے محروم کوئی نہ رہے۔